بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر بن نصر کی ایک دعا۔ سیدی جعفر نصر خلدی بغدادی بہت با کمال عالم اور نہایت ہی با کرامت ولی تھے۔ دن رات کی عبادت و ریاضت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ 60 مرتبہ حج پر گئے۔ ان کے پاس ایک نہایت قیمتی نگینہ تھا جو دریائے دجلہ میں گر پڑا۔ گم شدہ چیز کی بازیابی کے لیے ان کے پاس ایک دعا تھی۔ انہوں نے اس دعا کو پڑھ لیا تو وہ نگینہ جو دریائے دجلہ میں گرا تھا کتابوں کے پرانگدہ اوراق میں ملا۔ وہ دعا یہ ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو پہلے 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ با بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھے، پھر 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضلالتی۔ اس طرح مشہور محدث حافظ ابوبکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے ایک حج میں صوفی مزین کبیر کو رخصت کرتے وقت عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی توشہ دے دیجیے، تو انہوں نے مجھے یہ تعلیم دعا فرمائی کہ اگر تمہاری کوئی چیز یا آدمی گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالی وہ چیز یا آدمی ضرور مل جائے گا۔ دعا یہ ہے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین ضلالتی۔ قضا لفظ قضا کی جگہ اس گم شدہ چیز یا اس انسان کا نام لے۔ قبولیت دعا کے لیے تقوی و دینداری، خلاص قلب، عقل حلال، صدق مقال وغیرہ نہایت ہی اہم اور ضروری شرائط ہیں۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکلہ حرام و شربہ حرام، یقول اللہ اللہ انی یستجاب لہ، یعنی ایک شخص حرام کھاتا ہے اور حرام پیتا ہے اور اللہ اللہ کر کے دعائیں مانگتا ہے، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے اور کیسے مقبول ہوں گی؟ غور فرمائیے کہ حرام غذا کھا پی کر جس کے خون کا قطرہ قطرہ اور گوشت کی بوٹی بوٹی مال حرام کی نجاست سے آلودہ ہو چکی ہو، اور جھوٹ، غیبت، تہمت، گالی، فحش کلامی وغیرہ سے جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کب اس قابل ہے کہ خداوند سبوح و قدوس کی بارگاہ عظمت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان پہلے تقوی و پرہیزگار کے انوار سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرے اور لقمہ حلال کھلائے اور اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھے، پھر جناب باری تعالیٰ میں اپنی دعائے عجز و انکساری کو پیش کرے تو ارحم الراحمین ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ باقی یہ دعائیں بھی، کوئی چیز گم ہو جائے، انسان یا جانور، کوئی بھی چیز گم ہو، اس کے لیے یہ دعائیں بھی رائج ہیں، یہ بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔